السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ سراجا منیرا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا۔ مالک دو جہاں نے ہمیں اس پر نور اور بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ دین کے بارے میں عرض کروں گا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول میں کون آئے تھے، نہیں آئے تھے، وہ سب ہمیں معلوم ہے۔ لیکن میرے دوستو، پھر بھی میں آج آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو بہت کم آدمی کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ نہیں تو بہت سارے آدمی کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ یہ مہینہ کون سا ہے عربی کا، اور اس مہینے میں کون آئے تھے یا نہیں آئے تھے، وہ سب ہمیں معلوم نہیں۔ میرے دوستو، اگر کسی انسان سے، کسی بھی شخص سے، کسی بھی بچے سے اگر پوچھا جائے کہ انگریزی کا کون سا مہینہ ہے، تو ہم ترنت جواب دے دیں گے کہ یہ اکتوبر کا مہینہ ہے۔ لیکن وہی بات اگر کسی بڑے شخص سے، یعنی کسی بڑے انسان سے وہی بات اگر پوچھا جائے کہ یہ عربی کا کون سا مہینہ ہے، یعنی اسلامی مہینے کے یہ کون سا مہینہ ہے، تو ہم لوگ جواب دینے سے محروم رہ گئے۔ حالانکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارے چہرے میں داڑھی ہے، ہمارے سر پر ٹوپی ہے، ہمارے لباس میں سفید کرتا اور پاجامہ ہے، لیکن ہم لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اسلام کے کتنے مہینے اور کون سے مہینے میں کون آئے تھے اور کون سے مہینے میں کیا ہوا تھا، یہ نہیں معلوم۔ لیکن ہم اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، بزرگوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچے، اگر آپ کے بچوں کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی کا سیرت کیا ہے، نبی کی سیرت کیا ہے، تو میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، تو وہ بچہ آگے جا کر کسی بھی انسان کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، اگر آج ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے محروم رکھیں گے، تو وہ آگے جا کر وہ بچہ پھر دوسروں کے سامنے سر جھکائیں گے۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو سیرت کے بارے میں بھی کچھ باتیں سکھائیں۔ لیکن میرے دوستو، بزرگوں، آج کا میرا موضوع سیرت کے بارے میں ہے، یعنی یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، انگریزی مہینے کا اکتوبر کا مہینہ ہے، اور اسلامی مہینے کا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ۔ ربیع الاول میں ہمارے نبی دنیا میں تشریف لے آئے تھے،
اور اسی مہینے میں ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ تو میرے دوستو، اب یہاں ایک بات کو سمجھیں، ولادت کا معنی ہے خوشی کا دن، وفات کا معنی ہے غم کا دن۔ ولادت کا معنی ہے خوشی کا دن اور وفات کا معنی ہے غم کا دن۔ آج ہم لوگ فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم 12 وفات مناتے ہیں، 12 وفات مناتے ہیں، لیکن میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ 12 وفات جو بولتے ہیں غم کا دن ہے، 12 وفات غم کا دن ہے، 12 ولادت نہیں بولتے، 12 وفات بولتے یعنی غم کا دن بولتے، پھر خوشی بھی مناتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر خوشی بھی منانی ہے، آپ لوگوں کو خوشی بھی منانی ہے، تو آپ لوگ ویسے خوشی نہ منائیں، ویسی خوشی نہ منائیں جو غیر مذہب کے لوگ بھی وہ خوشی نہیں مناتے۔ ہم لوگ آج جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہیں، یعنی 12 وفات کو، غم کا جو دن ہے اس دن کو ہم لوگ، جس دن میں ہمارے نبی تشریف لے گئے تھے دنیا سے، آج اس دن میں ہم لوگ جو کام نہیں کرنے کا حکم ہے وہی کام کرتے ہیں، بلکہ کسی بھی قرآن حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول میں ہمارے نبی تشریف لے آئے تھے۔ میرے دوستو، بہت ہی ضعیف قول ہے، تحقیقات قول جو ہے 9 ربیع الاول ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم لوگ جو خوشی مناتے ہیں، تو میرے دوستو خوشی بھی ایسی خوشی نہ منائے جو غیر لوگ بھی نہیں مناتے۔ یعنی خوشی کیا ہے؟ 12 وفات کو حلوہ بنانا، پوری بنانا، اور جو ہے ڈی جے، ڈھول دھماکہ، ناچ گانے، گاڑی میں پیٹرول ڈال کر، جھنڈا لگا کر ادھر سے ادھر بھاگنا، ادھر سے ادھر بھاگنا، اور لوگوں کوئی اگر پوچھے کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تو ہم لوگ فخر سے بولتے ہیں کہ یہ 12 وفات ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، وفات کا مطلب پہلے سمجھو، وفات کیا ہے، وفات کا مطلب کیا ہے۔ میرے دوستوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ وفات غم کا دن ہے، ولادت خوشی کا دن ہے۔ ہم لوگ جو وفات غم کا دن مناتے ہیں تو غم کے دن میں خوشی والی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایک مثال آخر میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ اگر مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کوئی رشتہ دار یا ہمارے بچے یا ہمارے ماں باپ مر گئے ہو، تو ہم موت کو، یعنی مرا ہوا انسان کو رکھ کر ہم خوشی نہیں مناتے، ہم خوشی نہیں مناتے، بلکہ خون کے آنسو بہاتے، خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، جب تم اپنے رشتہ دار کے مرنے پر، اپنے گھر والوں کے مرنے پر خوشی نہیں مناتے، تو میرے نبی کے مرنے پر خوشی کیسے مناتے ہو؟ کون سی حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تم لوگ خوشی مناؤ؟ قرآن میں کیا یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تم خوشی مناؤ 12 وفات کو؟ حدیث میں یہ بات ثابت ہے حدیث سے کہ تم خوشی مناؤ۔ میرے دوستوں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بالکل یہ خوشی کا دن، خوشی کا جو ماحول بناتے، یعنی 12 وفات کو جو خوشی کرتے، بالکل وہ سب کام نہ کرے۔ میرے دوستو، اگر دیکھو 12 وفات جو ہے، میرے دوستو آپ لوگ اگر ہو سکے آپ لوگوں سے تو روزہ رکھے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، تہجد کی نماز پڑھے، اور ہمارے نبی کے واسطے دعا کرے کہ اللہ ہمارے نبی آئے تو ہم آئے، اگر ہمارے نبی نہ آتے قسم خدا کہ ہم دنیا میں پیدا نہ ہوتے۔ میرے دوست بزرگوں، ایک واقعہ ہے کہ جب ہمارے نبی، ایک آدمی تھا، اس آدمی جب یہ بات سنی کہ ہمارے نبی انتقال کر گیا، ہمارے نبی انتقال کر گئے، تو میرے دوستو وہ آدمی روتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو ایک ہل جوتنے والا انسان اس شخص سے پوچھا، ارے بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج نبی دنیا سے چلے گئے ہیں؟ ہل جوتنے والے انسان اسی ٹائم ہل روک کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دے، میرے کانوں کو بہرا کر دے۔
اس شخص نے کہا ارے بھائی تم یہ دعا کیوں کر رہے ہو؟ تو ہل جوتنے والا انسان کہا کہ جس آنکھوں نے میرے نبی کو دیکھا ہو، جس کانوں نے میرے نبی کی بات سنی ہو، اس میرے نبی اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو مجھے اس آنکھوں کی اور اس کانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، جب ہمارے نبی وفات کر گئے تو میرے دوستو جب حضرت عمر کو معلوم ہوا، حضرت عمر روتے ہوئے آئے اور چہرہ سے کپڑا ہٹایا، اور کپڑا ہٹانے کے بعد کہا کہ اے محمد تیرا آنا بھی پاک تھا اور تیرا جانا بھی پاک ہے۔ اور اسی جگہ میں حضرت ابوبکر آتے، ابوبکر فرمانے لگے، جب منہ سے کفن ہٹانے کے بعد پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا اے محمد تیرا آنا بھی پاک تھا اور تیرا جانا بھی پاک ہے۔ اسی طرح حضرت علی آئے، علی نے جو بات کہی ہے میرے دوستو وہ بات دھیان سے سنیے آپ لوگ۔ علی آئے، علی آنے کے بعد کپڑے ہٹائے، پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا اے محمد اگر تو رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو علی آج قسم خدا کہ علی آج اپنی آنکھوں کے آنسو سے تجھے غسل دیتا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ بات سن کر آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 12 وفات کس کو کہتے ہیں اور 12 وفات میں کیا ہوا تھا۔ اگر میری بات کسی بھی شخص کو، کسی بھی اللہ کے بندے کو کڑوی لگی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، میں ان لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اور میرے دوستو میری آخری میں یہ گزارش ہے کہ یہ سب کام آپ لوگ نہ کریں۔ بالکل 12 وفات کے دن اگر آپ لوگوں سے ہو سکے تو نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تہجد کی نماز پڑھ کر ہمارے نبی کے واسطے دعا کرے اور یہ غلط کام نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔